عزیز ناظرین، بے باک سوال کے اس نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے اسٹوڈیو کے مہمان ریورنڈ ایم ایل حداد۔ ریورنڈ ایم ایل حداد، خوش آمدید۔ آپ کو اور ہمارے عزیز ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، خوش آمدید۔ شکریہ۔ میرے عزیز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہمارے عزیز مہمانوں سے متعارف کرواؤں، میں ہمارا آج کا عنوان آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا: مذہب اور مذہبی آزادی اور حقائق کے درمیان مکالمہ۔ اپنے عزیز ناظرین سے متعارف کروانے کے لیے میں پہلے ریورنڈ ایم ایل حداد سے شروع کروں گا۔ اور ریورنڈ ایم ایل حداد نے اطلاق الحیات میں ایم اے کیا ہے اور امریکہ میں ایک چرچ میں پادری ہیں۔ وہ ابتدائی طور پر اردانی ہیں اور وہ 1965 میں ہجرت کر گئے اور 24 سال سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں۔ ریورنڈ ایم ایل حداد، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ امن کے سفیر ہیں، وہ تمام دنیا میں ایک ہی پیغام لے کر جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذاہب اور ثقافتی روایات سے قطع نظر امن اور باعزت طور پر رہنا چاہیے۔ حال ہی میں ریورنڈ ایم ایل حداد نے دوسروں کی مدد سے ایک نظریہ لکھا ہے جس کو مذہبی حقائق کا نظریہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نظریہ بہت سے اداروں کی طرف سے سائن کیا گیا ہے، باشمول مصر میں الازہر کی طرف سے بھی۔ خوش آمدید ریورنڈ ایم ایل حداد۔ میرے عزیز دوست، بہت شکریہ آپ کے اس گرم جوش خوش آمدید کے لیے۔ شکریہ۔ میرے پاس میرے دوست ریورنڈ ڈاکٹر گیری انیسٹیل، جو خداوند کے کام میں میرے ساتھی بھی، کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، اور انہوں نے اس پر اظہار خیال بھی کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمت اور بہادری سے بھرا حل امن ہے، یا وہ جو امن کو پکارے۔ ایک انگریزی اقتباس ہے، ایک بہادر شخص کا کام ایک پرامن حل لاتا ہے۔ شکریہ، اس پیغام کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، وہ مراکش میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ان کا تعلق آرٹس کے شعبہ سے ہے، جو بن مسیک حسن II یونیورسٹی ہے۔ انہوں نے تقابل ادیان کی تعلیم حاصل کی۔ یہ مصنف بھی ہیں اور محقق بھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں یہاں میرے پاس موجود ہیں۔ مور ابو ہریرہ، ان کی کتابوں میں سے ایک جو مراکش اور بیرون ممالک بحران کا باعث ہے، اور ان کی ایک دوسری کتاب ہم اور قرآن، جو کہ اپنے مواد کے حساب سے بہت ہی ممتاز اور منفرد ہے۔ اور میرے پاس یقیناً ایک اور کتاب ہے جس کا عنوان ہے قرآن کی تفسیر پر مسیحی اثر و رسوخ، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی اور بھی کتب ضرور ہوں گی۔ مجھے ذاتی طور پر مراکش میں ان کا ایک لیکچر سننے کا موقع ملا، اور میں اپنے ناظرین سے ان کا تعارف ایک بہت ہی نڈر مذہبی اسکالر کے طور پر کراؤں گا، جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بے ڈر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، میں آپ کو الحیات ٹی وی پر آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ میں پروگرام میں ایک سفارش کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام عالمگیر ہمدردی کی طرف بڑھے گا۔ میں ریورنڈ ایم ایل حداد سے ایک سفارش کرنا چاہوں گا، جن سے مجھے اس پروگرام میں بات کرنے اور ملنے کا موقع ملا ایک اور موقع پر۔ میں تمام عزیز ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک منفرد پروگرام ہوگا، جس میں وہ امن ہوگا جس کے لیے تمام مذاہب بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر 3 وحدانی مذاہب۔ شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی۔ ریورنڈ ایم ایل حداد، پہلا سوال آپ کے لیے ہے کہ ایک نظریہ جس کا نام مذہبی حقائق کا نظریہ ہے، کیا آپ ہمیں اس نظریے کے مقاصد کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں گا۔ پہلے یہ کہ یہ نظریہ کسی مذہبی یا مباحثہ کی نمائندگی نہیں کرتا، اور نہ ہی مذاہب کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ یہ مضبوط ارادہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک پکار سے زیادہ ہے، جو لوگ خواہش رکھتے ہیں اور تیار ہیں کہ دوسروں کے ساتھ گہرے اور پر امن ہم آہنگی قائم کریں، جو اپنے مذہب سے الگ ہی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک پکار ہے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جی، کہ لوگوں کا ان کے مذاہب سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے فیصلہ کیا جائے۔ یہ پکار لوگوں کو گلے لگانے کے لیے ہے، انہیں قبول کریں اور ان سے پیار کریں۔ یہ انہیں للکارنے کے لیے نہیں ہے،
یہ ایک اور پکار ہے جو امید سے ان تمام جرائم کو کم کرے گی جو مذاہب کے نام پر کیے جاتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہر روز خبرنامہ سنتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہر روز مذاہب کے نام پر کئی ظلم کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے. تو یہ مختلف مذاہب کے درمیان امن اور ہم آہنگی کے لیے ایک پکار کا نظریہ ہے، اور یہ مخلص اور پرامن مباحثہ کی وکالت کرتی ہے، تشدد نہیں بلکہ تمام مذہبی جھگڑوں کے جوابات. جی بہرحال ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی ایک اسلامی اسکالر ہوتے ہوئے بین العقائد مکالمہ یا اسی نوعیت کے دوسرے مسائل کے لیے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ ایک اسلامی اسکالر ہوتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تمام مذاہب اب بھی اپنے قدیم زمانے کے برے حالات کا شکار ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ مذہبی رہنما جیسا کہ پیغمبر موسیٰ، یسوع المسیح اور محمد، خدا کی برکت ان پر ہو، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انسان کو اس کے ماضی سے اور اس کی پریشانیوں سے اور تکلیف سے آزاد کریں اور تمام لوگوں کو برابر ہونے کا درجہ دیں. موسیٰ، خدا کی برکت ان پر ہو، اسرائیل کے لوگوں کو مصر کی اس بے بنیاد تفریق اور غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے. یسوع مسیح انسانیت کو تفکرات سے، پریشانیوں سے، غریبی سے، تمام بیماریوں سے اور ان تمام چیزوں سے آزاد کرنے آئے جو تہذیب کو خراب کرتی ہیں، اور محمد بھی ان پیغامات کو مکمل کرنے آئے جو پیغمبروں نے دیے تھے اور تمام لوگوں کو ان مسائل میں اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ وہی معاملات ہیں جن کے مکمل ہونے سے خدا کا کلام پورا ہوتا ہے جو پہلے پیغمبر کے ساتھ شروع ہوا تھا اور اس دنیا کے آخری انسان تک اس کی پیروی کرے گا. اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مباحثہ خود ہی ایک پیغام کی ماہیت ہے اور مباحثے کے بغیر پیغام بے معنی سا لگتا ہے، کیونکہ خدا نے پیغمبروں اور نبیوں کو لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے ان سے بات کی اور انہیں آمادہ کیا. جب لوگ آمادہ ہو گئے تب وہ ان مذاہب پر یقین لے آئے اور ان کی پیروی کرنے لگے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر مباحثے کے رہنما ہوا کرتے تھے. اور یسوع مسیح، خدا کا امن اور فضل ان پر ہو، ایک بڑی مثال ہیں. اس مباحثے کی ایک بہت بڑی مثال ہیں جو اپنی جگہ پر واپس آئے اور تمام مذہبی حکومت کو چیلنج کیا جو مذہب کے نام پر بہت سی صورتوں میں مظالم کر رہے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے. اور اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اصل حالت میں واپس آئے اور ان مذہبی حکومتوں کے برعکس کھڑے ہوں جو مذہب کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، روکتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ وہی باتیں ہیں جو پیشن گوئیوں، پیغامات اور مذاہب کے بارے میں ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم آیات کو دوبارہ سے پڑھیں، ماضی کی اس ساخت میں رہتے ہوئے نہیں جو ماضی کے انتقام، جنگوں، نفرتوں، فسادات اور بہت سی باتوں سے بھرا ہوا ہے. کس بنیادی ساخت پر؟ اہلیت کی اس ساخت میں رہتے ہوئے خود ہی شکریہ ڈاکٹر، شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ، آپ کی رائے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مجھے ریورنڈ ایمل حداد سے پوچھنے دیں کہ وہ ہمیں اس نظریے کے نکات کے بارے میں بتائیں جو انہوں نے پیش کیے تھے، اور میں آپ سے ایک سوال پوچھا کروں گا اور پھر میں ریورنڈ ایمل حداد سے. شکریہ. جی کہیے. شکریہ ڈاکٹر بوہندی. میں کچھ نکات ضرور پڑھوں گا لیکن پورے نہیں. آپ کے تمام ناظرین ویب سائٹ سے پڑھ سکتے ہیں. میں ہمارے ڈائریکٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کی ویب سائٹ اسکرین پر دکھائیں اور پروگرام کے بعد وہ نظریہ بھی ہم اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیں گے. جاری رکھیں. پہلی بات، اس نظریہ نے نفرت کے جرائم کو کیسے اکسایا کہ ان جرائم کو مذہب کے نام پر کیا گیا. اس طرز کے اس نظریے کے لیے ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ مذاہب کے نام پر جرائم وجود میں آتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس سے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نظریہ ان تمام مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے پیش نظر ہے جو لوگوں میں مختلف بیانات دیتے ہیں. وہ ان تمام بیانات کو زبانی طور پر پیش کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک امن کے لیے. اور آج تک میں نے کسی مذہبی رہنما کو جنگ کے لیے وہاں کچھ بھی دستاویزی نہیں تھا اور نہیں سنا. جی بالکل، کچھ بھی ترتیب نہیں دیا گیا اور نہ ہی کچھ لکھا گیا ہے.
ہم نے سوچا کہ ان تمام مسائل کو لوگوں کے سامنے لکھائی کی شکل میں لانا بہتر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی معاشرے دنیا میں انسانی حقوق میں زیادہ دیر تک سیاست برداشت نہیں کریں گے جو ہمیں خدا نے دیے ہیں. بنیادی طور پر عقیدے کی آزادی اور پرامن بقائے باہمی پوری دنیا میں ہو. انسانی حقوق میں سیاست نہیں چاہی گئی، نہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ انسان کو نامنظور ہے کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد بنایا ہے. جیسا کہ ایک مشہور کہاوت ہے، انسان کو غلام بنانا جب وہ آزاد پیدا ہوئے. یقیناً اس نظریے کی مدد سے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور امن بڑھے گا. اور دوسرا مسئلہ ہم نے بیان کیا، ہم تمام لوگوں کو اس بات پر راضی ہونا ہوگا کہ مذہبی فرق مباحثہ کی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہم آہنگی سے حل ہوں گے، نہ کہ تشدد کے ذریعے سے. اس نظریہ میں کل کتنے نکات ہیں؟ 17 نکات ہیں. جی ہاں، 17 نکات جو کہ امن کے مکالمہ کے گرد گھومیں گے. اور بہت اہم نقطہ ہے بھائی رشید، یہ نظریہ نہ تو سیاست کو تلاش کرتا ہے اور یہ نہ ہی دنیا کو، یہ نہ تو کسی کو تبدیل ہونے کے لیے مخصوص کرتا ہے اور نہ موازنہ کرتا ہے اور نہ ہی مذہب کی ترجمانی کرتا ہے. یہ معقول نہیں اور نہ ہی عالمی طور پر قیمتی ہے. اور انگریزی میں یہ نظریہ یوں مرقوم ہے، It does not intend to convert or to compare or interpret religion. It is not racially or nationally oriented. تو یہ صرف آزادی دیتا ہے اور انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب منتخب کرے. ایک لفظ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، عالمگیر، اس حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو منظر عام پر ہے، جیسا کہ اکٹھے ہونے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں اور ہم سب کو ایک ہی طرح سے عبادت کرنی چاہیے. یہ ناقابل قبول ہے بھائی، مذاہب الگ ہیں، آپ ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے تمام لوگوں کو باہمی معاہدے کے لیے بلایا ہے. مذہبی فرق موجود ہے اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ان تفرقات کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کیونکہ آپ کا مذہب میرے مذہب سے الگ ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا سیکھنا ہوگا. جاری رکھیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے گروپس اور تمام لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے علم ذات، انسانی اور دوسرے عمومی معاملات کے خیالات کو امن سے پیش کریں. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی ڈر یا کسی نقصان یا کسی تشدد کے بغیر اپنے مذہبی خیالات کا اظہار کرے. یہ تمام مذاہب پر لاگو ہوتا ہے. یا اسلام یا مسیحیت یا میں ہر مسلمان کا ساتھ دیتا ہوں جب تک وہ اپنے مذہب کو آزادی سے پرامن طریقے سے پھیلاتا ہے. یہی مسئلہ ہے اور اہم نقطہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا. ہر انسان، مرد یا عورت کو خدا کی طرف سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی مذہب کو اپنانے یا رد کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی بھی مذہبی یا سیاسی شخصیت کو نقصان پہنچائے بغیر یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ڈر اور جزا یا سزا کے بغیر مذہبی معاملات پر بحث کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بحث و تکرار میں آنے سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے غلط سمجھا. مجھے ڈاکٹر مصطفیٰ کو پوچھنے دیجیے کہ ریورنڈ ایمل حداد نے جو کہا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو بات ریورنڈ ایمل حداد نے کہی ہے یہ وہی ہے جس کے لیے مذاہب بلاتے ہیں. مذاہب کی بنیاد مذہب میں کوئی زبردستی نہیں پر منحصر ہے. خدا یہ چاہتا تھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر سیدھے اور کامل راستے پر چلیں، لیکن لوگوں کو خود سے انتخاب کرنا اور لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کسی سے بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ارادہ چاہے کچھ بھی ہو کسی کو زبردستی ایک راستے سے دوسرے پر نہیں بھیج سکتا اور لازماً روایات کو ایمان نہیں کہہ سکتے. اور اگر یہ لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کا خدا اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مذہب آزادی کا نام ہے. یہ ایک ایمان ہے جو احساس جرم پر قائم ہوتا ہے
اور اگر یہاں کوئی احساس جرم نہ ہو اور لازم ہو یا آزمائش یا ایسا کچھ ڈاکٹر مصطفیٰ تو یہ مذہب نہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بہندی مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں اس نقطے پر آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ بہت سے مسیحی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ مکالمہ کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم صلح کے اس مکالمے کو کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں جبکہ اسلامی آیات اور اسلامی اعمال یہودیوں اور مسیحیوں پر حملہ کرتے ہیں؟ مجھے آپ کو کچھ مثالیں دینے دیں۔ ہر مسلمان جو کشادگی کا ذکر کرتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، ان میں سے کوئی نہیں جو اس کی طرف سے مسترد کیے گئے، اور نہ ہی وہ جو غلط راستے پر چلتے ہیں۔ قرآن کے تمام بیانات اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ وہ کو یہودیوں اور مسیحیوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ ایک اور مثال ہے، در حقیقت گستاخ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ہے، مریم کا بیٹا۔ یہ مسیحیوں کی نسل پر ایک سیدھا حملہ ہے۔ وہ گستاخی کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تثلیث 3 میں سے ایک ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیحیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابیں خراب ہیں، وہ کتابیں بدعنوان ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ہمیں آیات کے درمیان اور ان کی ترجمانی اور قدیم حقیقت کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ کیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان کے راستوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں برکات سے نواز، اور ان پر نہیں جو ملامت کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے جو گمراہ کیے گئے ہیں؟ مطلب یہودی اور مسیحی یہ وہی ہے جو قدیم زمانے کے مسلمانوں نے کہا، اور بہت سے لوگ اس کی ترجمانی سے لیکن حدیث بھی تو یہی کہتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے ہم ان مقدس الفاظ کی شناخت کرنا چاہتے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ منسوب ہوئے، اور جو ماضی میں منسوب ہوئے، اور جو ماضی کہتا ہے۔ کون سا قدیم زمانہ یہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ سروکار نہیں؟ ہم کچھ اور آیات بھی پڑھ سکتے ہیں جن پر ہم مزید بات کر سکیں، اور یہ بات ہوئی ہے ان اناجیل کی تصدیق کی جا رہی ہے جو پہلے آ چکی ہیں۔ ہم اس تصدیق کو کیوں نہیں روک سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کتاب میں کیا آیا تھا۔ قرآن نے بائبل مقدس کو کبھی بد اخلاق قرار نہیں دیا ہے۔ پاک کتابیں رہنمائی کرتی ہیں اور راستہ دکھاتی ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح سے لوگ کتابوں کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو ان کے پیچھے سے پھینک دو، اور یہ بھی کہ انہوں نے اسے بد اخلاقی قرار دیا۔ جب کتاب کی بات ہوتی ہے تو یہ انسان کے بارے میں اور انسان کے کردار کے بارے میں بات ہے، اور جب انسان کی بات ہو تو وہ صرف یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، وہ انسانوں کی بات کرتا ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ جب وہ کہتا ہے ایک تقاضا ہنسی سے موازنہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا ایک گدھے کی طرح جو ہوا کا بھار اٹھائے ہوئے ہیں، سزا دی گئی، لیکن ان فرائض میں بارہا کون شکست کھاتا رہا؟ ایک گدھے کی طرح جو ہوا کا بھار اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ ان لوگوں کی تشبیہ کا موازنہ کر سکتے ہیں جنہیں قرآن کے فرائض ادا کرنے تھے لیکن وہ ہار گئے، بالکل اس گدھے کی طرح جو اپنے اوپر ہوا کا بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ ایک مثال ہے، لہٰذا وہ لوگ جنہیں اللہ کی کتاب ملی اور وہ اس کے اقتدار اور رسولوں کو سمجھ نہیں پائے، اور اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ وہ اسے بالکل نہیں سمجھے، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ اس سے بھی برے، یہ کتابیں یہاں لوگوں کے درمیان جنگیں یا تفرقات پیدا کرنے نہیں آئیں، اور وہ تمام خطرناک کام جو لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیں لوگوں کے قدیم زمانے اور آج کے کاموں کو اچھے سے جانچنا ہے، اور اللہ کی ہمارے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں آیات کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیے، چاہے وہ توریت سے ہوں، بائبل یا قرآن لیکن میں جس بھی مسلمان سے بات کرتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ بائبل میں سے آیات کا استعمال مت کرو، ان کو مسخ کیا جا چکا ہے۔ میں یہاں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ کس طرح لوگ لگاتار بائبل پر حملہ کرتے ہیں۔ جی معاف کیجیے گا بھائی رشید، یہ ایک اہم قباحت ہے۔ میں کس طرح سے کسی ایسے شخص کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہوں جسے میں جانتا ہوں کہ جب میں بحث شروع کروں گا تو وہ مجھ سے یہی کہیں گے کہ بائبل میں سے حوالے مت دو کیونکہ ان کو مسخ کیا جا چکا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ بہت سے عالم، تمام مسلمان، حتیٰ کہ وہ بھی جو اسکالرز نہیں ہیں۔ جی معاف کیجیے گا بھائی رشید، جی پہلے ہمیں اصولوں پر بات کرنی چاہیے اور پھر بعد میں ہم ان عنوانات پر بات کریں گے جو مباحثے کے لیے کھلی اور جائز ہے۔ پہلی بات، بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کو مذہب قبول کرنے کی، اس کا انتخاب کرنے کی آزادی ہو، اور وہ یقین نہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ جو یقین کرتا ہے اسے کرنے دو، اور جو مسترد کرتے ہیں انہیں جانے دو۔ تو لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یقین کریں یا نہ کریں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اگر قرآن، اسلام اور مقدس کتابیں بائبل اور توریت کی اصنام پرستی پر بات کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو
سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب اسلام پرستی سے نمٹنے کی بات آتی ہے، کیا کسی مشرک کو حق حاصل نہیں کہ وہ بھی آزاد ہو؟ ایک تقاضا ہے کہ قرآن 2 والدین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے اور وہ اپنے والدین کا بھی حکم مانے۔ کیا وہ الہیات کو بیان کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ شانہ بشانہ میرے ساتھ چلتے ہیں اور جو بات ان کے دماغ میں نہ آئے اس کی اطاعت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد اسلام پرست ہوں اور انہوں نے آپ کو بھی کہا ہو، لیکن آپ نے ان کو سنا نہیں ہوگا، لیکن اس دنیاوی دنیا میں رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ کو برداشت کیا، تو یہ برداشت رحم دلی سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام انسانی بنیادوں کی صنف ہے کہ انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اسلام پرست ہو، اور یہ خدا پر ہے کہ خدا کیسے اس کا انصاف کرے، اور آپ اس میں ملوث نہیں تھے، لیکن آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے چینل پر آتا ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم قرآن اور اسلام میں ہمیشہ منفی باتیں ہی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کیا اس میں بہت روشن، عظیم اور اچھے کام نہیں ہیں؟ اور میں یہی بات مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بائبل میں صرف منفی باتیں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یا تشریحات یا مسیحیوں اور یہودیوں کے اعمال، کیا بائبل میں اچھی باتیں موجود نہیں؟ اور انسانی بنیادوں پر بہت ہی اہم مسائل ہیں جو ہم بائبل سے لیتے ہیں اپنی رہنمائی اور روشنی کے لیے۔ کیا توریت میں سے ہمیں باتیں نہیں چاہیے ہیں؟ کیا اس میں قدیم مسیحیوں اور یہودیوں کے بارے میں موجود نہیں جو ہمیں چاہیے؟ ہم کیوں ہمیشہ وہی دیکھتے ہیں؟ میں تمام مذاہب کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہم ہمیشہ منفی چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں، ان پر زور دیتے ہیں اور اچھائی کو بھول جاتے ہیں؟ وہ رحم دلی، تعاون، باہمی شراکت اور ہمدردی، اور اگر یہ سب ہم عہدی کے لیے نہیں ہوتا تو یہاں کچھ بھی مہذب نہیں۔ یہ تہذیب ہمارے مذاہب کے درمیان تعاون ہی کی بدولت معاف کیجیے گا ڈاکٹر مصطفیٰ بو ہندی، معاف کیجیے گا، مجھے ریورنڈ ایمل حداد کو موقع دینے دیجیے۔ کیا آپ ہمیں ان اداروں کے نام بتائیں گے جنہوں نے آپ کے نظریے کو اپنایا ہے؟ جی ہاں، بات شروع کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مجھے فخر ہے اور میں خوش ہوں یہ کہتے ہوئے کہ الازہر شریف نے 2005 میں اس نظریے کا ساتھ دیا تھا۔ 2005 میں کیا ڈائریکٹر ہمیں کچھ تصاویر دکھا سکتے ہیں جس میں الازہر کے حکام اس نظریے کو سائن کر رہے ہیں؟ کس نے اس نظریے پر دستخط کیے تھے؟ ڈاکٹر شیخ الزفزف اور یقیناً ڈاکٹر شیخ ٹنٹاوے کی اجازت سے۔ وہ بہت رحم دل اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے ان کی رحم دلی کو محسوس کیا جب میں نے ان سے بات کی، اور جب ہم نے الازہر کی بات سنی کہ تمہاری امتیازی خاصیت ہم یہاں مذہب کو قریب لانے کے لیے یا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری طور پر ناممکن ہے۔ آپ کس طرح مختلف مذاہب کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ کچھ لمحات پہلے بھائی نے کہا کہ ہمیں منفی چیزوں پر بات کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ایک حقیقت کے طور پر ہمیں خود کو مذہب کی ان منفی باتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی جو ہمارے ایمان کی مضبوطی کو پرامن طریقے سے بڑھائے گا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے، اور وہ کوئی مذہبی مواسا نہیں تھا، کہ مختلف نکات کو ثابت کر کے دکھایا جائے۔ ہم چاہتے تھے کہ تمام مذاہب میں کشادگی ہو اور کام کا رشتہ قائم ہو تاکہ تمام مذاہب پرامن طریقے سے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اعتماد کو بانٹیں۔ وہ نہایت مثبت تھے اور انہوں نے کہا کہ مذہبی تفرقات کبھی بھی ذاتی جھگڑے نہیں بننے چاہیے۔ وہ نظریہ دستخط کیا گیا۔ جی انہوں نے امام الزکاف سے کہا کہ وہ اسے اپنے دفتر میں لے جائیں اور وہاں ان پر دستخط ہوئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ڈائریکٹر ہمیں اس نظریے پر کیے گئے الازہر کے دستخط دکھا سکتے ہیں؟ بہت احترام کے ساتھ اخبارات سے وہ کبھی جزوی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ شیخ ٹنٹاوے نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی رحم دل ہیں اور آپ کسی بھی طرح سے کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کی یہی شرط تھی۔
لیکن میں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں ایک میڈیا فگر ہوں اور میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں، کچھ اخبارات نے یہ کہا کہ الازہر نے اس نظریے پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے. مثال کے طور پر الوطن اخبار، میں ڈائریکٹر سے کہوں گا کہ وہ اسے سامنے دکھائیں. الوطن نے یہ کہا کہ شیخ ٹنٹاوے نے اس نظریے پر دستخط کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں جاننے سے بھی انکار کیا. یہ آپ کے کام کو مشکل بنا رہا ہے، کیونکہ کس طرح سے کوئی شخص دستاویز پر دستخط کرتا ہے اور پھر میں حیران تھا، میں بہت ہی حیران تھا اور دنگ رہ گیا. یہ سننا بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ مارچ 2007 میں جی وہ کس کا ڈپٹی تھا؟ جی شیخ ٹنٹارے، اور تو اس نے اس کو اختیار دیا اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے تصویروں میں دیکھا. ان کے خاص پوپ بینیڈکٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی جس کا ایجنڈا اس نظریے پر بات کرنا تھا جو انہیں پیش کیا گیا تھا، اور المصریون اخبار نے اس کی خبر بھی نشر کی تھی. آپ جانتے ہیں، اس لیے یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس نظریے پر الازہر نے دستخط کیے ہیں. الازہر نے اس نظریے کو دیکھا اور اس کا ساتھ دیتا رہا. پوری دنیا میں اس نظریے کی تشہیر ہوئی، یہاں تک کہ پوپ بھی اس بارے میں جانتے تھے. تو اگر مذہبی صاحب اثر رہنما جیسے کہ پوپ اور شیخ ٹنٹارے اس میں شامل تھے تو یہ ایک عالمی خبر بن جاتی ہے. لیکن جس طرح سے میڈیا نے اس خبر کی تشہیر کی اور ان کے سوالات کہ انہوں نے اس پر دستخط کیے یا نہیں، میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا. شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہمارا تعلق دی چرچ آف گاڈ سے ہے جو اینڈرسن انڈیانا میں ہے، اور تقریباً 8 لاکھ لوگ اس کی حمایت اور مدد کر رہے ہیں. چرچ آف گاڈ، جی ہاں، دی چرچ آف گاڈ. بیل فلاور کیلیفورنیا کے اعلیٰ افسر ایم پی ڈاکٹر حاجی محمد البستران کی طرف سے بھی دستخط کیا گیا تھا. وہ ایک بہت ہی رحم دل انسان ہے اور وہ امن پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا اصول عمل ہے پہلے مصر اور پھر مذاہب اور حکمت عملی کے لیے ایک عالمی سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے. وہاں ایک سفارتی تعلقات کا بھی سینٹر ہے جس کا کام تمام دنیا کے مذاہب کے ساتھ بات کرنا ہے. وہ لوگ بہت سے مختلف نکات پر غور کرتے ہیں تاکہ تمام مذاہب میں پرامن اثر پیدا کریں. لیکن میرے بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مذاہب کو اکٹھا نہیں کر سکتے. شکریہ. ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی آپ کی طرف واپس آتے ہیں. کچھ آیات جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا. اسلامی اسکالرز نے بات کی، مثلا مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے جس کا ذکر البقرہ میں موجود ہے، اور جو یقین کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو اور جو انکار کرتا ہے اسے جانے دو. مسلمان اسکالرز نے کہا ہے کہ ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں اور یہودیوں کو نمٹانے کے قوانین التوبہ میں موجود ہیں، اور بعد میں عالموں کے مطابق ایک وحی آئی، ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت پر، اور نہ ہی اس مغفرت پر جو مغفرت اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے ہے، اور نہ ہی اس سچے مذہب پر یقین رکھیں اور نہ کتاب کے لوگوں پر، اور جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے جزیہ نہ دیں اور خود کو فتح مند محسوس نہ کریں. میں آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں. اور صحیح البخاری میں ایک متن موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مسیحیوں اور یہودیوں پر لعنت بھیجے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو اپنی عبادت گاہیں بنا رکھا ہے. اور وہ متن جو کہتا ہے کہ مسیحیوں اور یہودیوں کو دوست نہ بناؤ. اور ایک اور مثال، جب بات مذہبی آزادی کی ہو تو کہا گیا ہے جو بھی اپنا مذہب تبدیل کرے اسے قتل کر دو. یہ ایک حقیقی حدیث ہے. یہ تمام اور اسلامی ممالک میں تبلیغ کو روکنے کے لیے اور جو مسیحیت قبول کرتا ہے اس تک رسائی کرنے کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ مسیحی ممالک میں ہرگز ایسا نہیں ہے. جو کوئی بھی اسلام کو قبول کرتا ہے اس تک رسائی نہیں کی جاتی، نہ ہی اس کی نگرانی کی جاتی ہے، نہ اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو پھر مسیحیت اور اسلام میں کس طرح کا مکالمہ؟ بھائی رشید، جو بات ریورنڈ ایمل حداد نے کہی میں اس پر تبصرہ کرنا چاہوں گا. جی پلیز جاری رکھیں. بات کو واضح کرنے دیں کہ دراصل یہی ہمارے بنیادی نکات ہیں اور یہی سب کے لیے اہم بھی ہیں. مثال کے طور پر کیا؟ تمام مذاہب اچھے کام اور اصلاح کرنے کا بولتے ہیں. یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور غریبوں کے لیے تمام اچھے کام وہ زناکاری سے روکتے ہیں، گناہ کرنے سے روکتے ہیں، اور قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنے بھائی سے مل کر رہنا، لوگوں کو قرض واپس لوٹانا
اور بھی بہت کچھ ہے. یہ انسانی بنیادوں پر کچھ اہم اصول ہیں اور یہی وہ اصول ہیں جس پر انسانی حقوق کا نظریہ منحصر ہے اور یہی وجوہات ہیں جن پر مذاہب قائم ہیں اور یہی وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے. اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے مجھے آپ کو اس حوالے سے بتانے دیں. میرے نزدیک یہودیت اسلام ہے اور یہودیت کی تاریخ اسلام ہے اور میں یہ کہوں گا کہ موسیٰ خدا کا فضل ان پر ہو اسلام کے لیے ایک پیغمبر تھے اور انہوں نے اسلام کو آزمایا. یہ مذہب سچے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہودیوں نے اسے اپنے طریقے سے سمجھا اور اسے اپنے ہی طریقے سے اپنا لیا. یسوع بھی اسلام کے ہی پیغمبر تھے جو مذہب اللہ نے اپنے پیروکاروں کے لیے بنایا تھا اور مسیحیوں نے اسے تمام اصولوں کے ساتھ اپنایا, تجربہ کیا. محمد کے ساتھ اسلام ایک مذہبی تجربہ تھا اور یہ وہی تجربہ تھا جو پچھلے پیغمبروں نے کیا اور مسلمانوں نے اسے اپنایا. دیکھیں محمد کے ساتھ یہ ایک مذہبی تجربہ تھا جو پچھلے پیغمبروں نے کیا اور معاف کیجیے گا مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا. میں ذاتی طور پر آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں کہ تمام مذاہب اسلام ہیں، ورنہ ہمیں اس بات پر بحث کرنی ہوگی کہ اسلام کیا ہے. ہم اسلام کی تاریخ کی طرف واپس جاتے ہیں جو ہمیں ابتدا میں واپس لے جائے گی اور ہمیں اس بات سے متعارف کروائے گی کہ اسلام کیا ہے. کیا یہ اسلام ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوا یا یہ کہ انسان کا اللہ کے آگے ہتھیار ڈالنا؟ اگر یہی بات ہے تو کوئی بھی جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج پر یقین رکھے بغیر، تو وہ ایسا مسلمان بنتا ہے جو دوسروں کے لیے مختلف مسائل کا باعث بنتا ہے. ریورنڈ ایمل حداد کا نقطہ بالکل صاف ہے، آپ مذاہب کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ہر مذہب کی ایک اپنی شناخت ہے، تو ہمیں منفی باتوں کو بھلا کر مماثلت پر کام کرنا چاہیے. جی آگے کہیں. جی قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے، وہ جو آواز خراب ہو رہی ہے اور وہ جی کہیے. جی وہ جو یہودی کتابوں کی پیروی کرتے ہیں اور مسیحی اور تمام کافر، کوئی بھی شخص جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کرتے ہیں، وہ اس کا اجر اپنے رب سے حاصل کریں گے اور انہیں کسی چیز سے ڈر نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. یہ آیت بالکل صاف ہے، کیونکہ جو لوگ محمد پر یقین رکھیں گے اور وہ جو یہودیوں کی کتابوں پر عمل کریں گے، تمام کافر اور مسیحی، وہ تمام لوگ اگر وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر اور اپنے کاموں پر، تو یہی باہر نکلنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں، وہ کفر بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تثلیث کے 3 اقنوم میں سے ایک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مریم کا بیٹا ہے. اور جب میں مسیحیوں سے بات کرتا ہوں تو ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یسوع نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات وجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لفظ انسان میں پوشیدہ ہے، خدا میں نہیں. فرقوں کے درمیان جو ہے وہ تضاد ہے. میں نہیں چاہتا اس پر بات کروں، لیکن کہنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر بوہیندی، تمام مسیحی فرقے جنہیں ہم جانتے ہیں مسیح کے بدن پر یقین رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کس مسیحی فرقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت سے مسیحی آپ سے متفق نہیں ہوں گے. میں صرف بائبل میں سے ایک آیت پڑھوں گا، متی کی انجیل میں سے. ایک مثال کے لیے باب نمبر 4، یسوع کا شیطان سے آزمایا جانا. اور شیطان نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم شاید اس پر رضامند نہ ہوں، لیکن دیکھیں ہم مزید اس پر بحث نہ کریں تو ہی بہتر ہے. شاید ہم اس پر رضامند نہ ہو پائے. مجھے ڈاکٹر بوہیندی مجھے کچھ کالز لینے دیجئے، کیونکہ ہماری کالز کا ٹائم گزر رہا ہے اور پھر ہم اپنے سوالات کی طرف واپس آئیں گے. ریورنڈ ایمل حداد، مجھے معاف کیجیے گا. چلیے چلتے ہیں اور اپنی پہلی کال الجیریا سے لیتے ہیں. ہیلو، خوش آمدید.
میرا خیال ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. چلیے چلتے ہیں اور ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو 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 سید نڈال. ہیلو بھائی رشید. ہیلو جی جاری رکھیں سید نڈال. میں یہی ہوں. ہیلو تمام ناظرین کو ہیلو اور مہمانوں کو خوش آمدید. شکریہ. قبرص سے سید نڈال خوش آمدید. میں اپنا سوال ڈاکٹر مصطفیٰ کو دینا. اسکالر ہیں اور جی انہوں نے ناقابل ادیان میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے. خدا کس طرح سے 3 آسمانی مذاہب کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور جہاں تک میں مسیحیوں کو جانتا ہوں وہ 3 آسمانی مذاہب کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی یہودیوں پر. یہ صرف مسلمان ہی ہے جو 3 آسمانی مذاہب پر یقین رکھتے ہیں. اگر خدا نے 3 آسمانی مذاہب کی اجازت دی ہے تو اس میں خدا کا کیا مقصد ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر میرے لیے اس نقطے کو واضح کریں. جی شکریہ سید ندل. بھائی آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر مصطفیٰ کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ معاف کیجیے گا ریورنڈ ایمل، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. شکریہ. میں ذی مرتبہ شخص سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ہی مذہب ہے. جی یہ 3 مذاہب نہیں ہیں. یہ ابراہیمی مذہب ہے، ابراہیم کا مذہب ہے. وہ مذہب جس کا تعارف ابراہیم نے کروایا تھا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کے لوگ جو بعد میں اسرائیلی کہلائے. اور یہ وہی مذہب ہے جس کا موسیٰ نے تعارف کروایا، وہی مذہب جس کا یسوع نے تعارف کروایا، اور وہی جس کا محمد اور باقی تمام پیغمبروں نے تعارف کروایا. ماضی میں ایک ہی مذہب وجود میں آیا جو تمام انسانیت کے لیے تھا، لوگوں کے لیے نہیں اور نہ ہی مختلف جنگوں کے لیے، بلکہ ہر مذہبی تجربے کی اپنے ہی خصوصیات ہوتی ہیں. یہودیوں کے اپنے تجربات تھے جس کو انہوں نے اپنے مذہب کا نام دیا، اور مسیحیوں کے تجربات کی اپنی خصوصیات ہیں. بھائی نے کہا کہ مسیحی 3 مذاہب میں یقین نہیں رکھتے. کیا بائبل پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے سے مل کر مکمل نہیں ہوئی جس پر وہ یقین رکھتے ہیں اور جس پر قائم ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو یہ پرانے اور نئے عہد نامے سے مل کر مکمل، لیکن وہ ایک ہی پیغام دیتا ہے جو پیدائش میں شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ میں ختم ہوتا ہے. وہ ایک ہی پیغام دیتا ہے، 2 مذاہب نہیں. جی ایک پیغام. یہ وہی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ ایک پیغام ہے جو ابراہیم سے شروع ہوا اور محمد پر ختم ہوا. ایک پیغام. یہ ایک ہی پیغام انہی خصوصیات کے ساتھ ہے، اور اس لیے قرآن کہتا ہے کہو ان عام شرائط پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اس کے ساتھ کوئی شراکت داروں کو منسلک نہیں کرتے اور نہ کھڑے ہوتے ہیں. خود میں سے خداؤں میں سے کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. خداؤں اور ان کی پشت پناہی کے مسائل کا ہی مسئلہ ہے. شاید پروٹیسٹنٹ سے رابطہ اور اس صلح کروانے والے کی برخاستگی، صلح کرانے والوں کی ایک تعداد دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اور عام طور پر صلح کروانے والے کو مسترد کرتے ہیں، یا پادری یا دوسرے لوگ. جی یہ اہم ہے. میرا خیال ہے کہ یسوع نے خود پادریوں کو بے دخل کیا تھا. یسوع خود وہاں پادریوں اور مذہبی اداروں کو بے دخل کرنے کے لیے خود وہاں موجود تھا اور انسانی بنیادوں پر حکومت بنانا چاہتا تھا جو ان اقدار پر عمل کرنے سے بنتی ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے. شکریہ ڈاکٹر مہندی. اس مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہیں. ریورنڈ ایمل حداد، اس نظریے سے متعلق ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں، اور کیا آپ میرے ساتھ متفق نہیں ہوں گے کہ اسلامی دنیا میں اس نظریے کو تبلیغ کا ایک راستہ سمجھا جائے گا؟ اور کیونکہ جب ہم آزادی اور مکالمے کی بات کرتے ہیں تو اسلام اسے یوں ہی دیکھتا ہے کہ یہ صرف مسیحیوں ہی کو فائدہ پہنچائے گا، جیسے شاید یہ اسلامی ممالک میں مسیحیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ وہی ہے جو میڈیا نے کہا، اور مجھے آپ کو یہ بتانے دیجیے کہ الاسبوع اخبار نے کیا کہا ہے. میں چاہوں گا کہ ڈائریکٹر اسے سامنے اسکرین پر دکھائیں. یہاں ایک اثر براہ راست یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ نظریہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. عزیز بھائی رشید، اس نظریے میں ایک بھی تبلیغی لفظ موجود نہیں ہے. اس نظریے میں یوں بیان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام مذہبی گروپس اور تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے علم ذات، انسانی اور دوسرے عمومی معاملات کو امن سے پیش کریں. یہ تمام مذاہب پر لاگو ہے، جی صرف مسیحیت پر نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
तमाम मुल्की और मजहबी वजूद को अपने मजहबी अकीदे पर बात करने का हक है और किसी भी ओपन फोरम में बगैर किसी तशदीद के मुबासा कर सकते हैं। वहां मसीहत और तबलीग के बारे में कुछ नहीं है। मैं हैरान था कि उसे तबलीग के नजरिए से तनकीद का निशाना बनाया गया और वो खबर की सुर्खी बन गया। लेकिन कुछ मीडिया ने ऐसा ही कहा है कि ये काफी है कि ये अमरीकी था। मैं वापस उस पर जाना चाहता था कि अगर ये क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं और अमरीकी ख्यालात पेश करते हैं, वो पादरी जो आपके साथ उस वक्त उस नजरिए पर दस्तखत के वक्त मौजूद थे, उन्होंने ऐसा कहा है। इसे जाने दो। इस नजरिए का ये ख्याल अगस्त 2000 में आया जब मैं एक अदबी तंजीम की तरफ से बुलाया गया जो वेडनेसडे मीटिंग के नाम से मशहूर थी। शायरों और मुसन्निफों का एक ग्रुप था। मरहूम शायर हिकमत अली अतीली भी उन्हीं में से एक थे। ईसा बतारसा, फरहान अल सहाना और दाखिली बदर का ग्रुप वहां लॉस एंजलिस में उनका एक इदारा है जो अरबी मुआशरे में रवायती मजहबी मजलिस मुनक्कद करवाते हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे उनकी एक मजलिस में खिताब करने को कहा और उसका उन्वान था मसीहत और मुसलमानों के दरमियान अमन की मौजूदगी कैसे और इससे क्या मुराद है। और अमेरिका में अरबी मुआशरा जो मुसलमानों और मसीहों पर मुश्तमिल है, जो चाहते थे कि मैं इस उन्वान पर बात करूं, मसीहों और मुसलमानों के दरमियान अमन की मौजूदगी। तो ये एक अरबी हदायत, बिल्कुल एक अरबी आगाज। लेकिन बदकिस्मती से मैंने अरबियों को इस तंजीम की मदद करते नहीं देखा और इसलिए मैंने एक अमरीकी दोस्त से इस ख्याल का इजहार किया जिसने इन दस्तावेजात को लिखने में और इनको अमल में लाने में मेरी मदद की। तो इसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही किसी मुल्क या किसी और इदारे के साथ। और दूसरी बात ये, क्योंकि हमें और अरबी दुनिया को ये मुजरमाना साजिश का ख्याल आया, यानी कोई भी बात जिसका ताल्लुक अमेरिका से हो वो मुजरमाना बन जाती है, वो भी अजनबी लोगों की तरफ से। खत्म करने दें। मैं उस वक्त बात कर रहा था जब आपने मुदाखलत की। आज की दुनिया आलमी गांव कहलाती है। जी हाँ, एक छोटा सा गांव। आप किसी अरबी मुल्क में या अमेरिका में नहीं रह सकते और आलमी मुआशरे से अलहदा होना चाहते हैं। आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं, इससे कतई नजर के आप कहाँ हैं। इसलिए ये नजरिया लोगों के दरमियान बाहमी तफहीम को कायम करने के लिए उजागर करता है जब इनमें से तफरकात पैदा हों। इसमें तफरकात और हालात का जिक्र मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस बारे में क्या बना दिया, यह सुहूनी बना दिया गया। जब हम ये कहते हैं कि हर इंसान को यह हक है कि वो अपने हमसाये के साथ पुरअमन रहें। एक भाई, खुदा इन्हें बरकत दे, उन्होंने कहा कि नजरिया इसराइल और हमसाये ममालिक के दरमियान अमन की पुकार है। हम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के साथ अमन या पुरअमन ताल्लुकात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक ही जमीन पर रहते हैं, मसीही और मुसलमान या कप्ती या ला मजहब मज़ाहिब से कतई नजर हम तमाम लोगों को अमन में रहना चाहिए। इसमें क्या मसला है कि अगर यही दूसरे ममालिक पर भी लागू किया जाए, अमन और मुकालमा के लिए बुलाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है। कौन है जो अमन नहीं चाहता? जब ये दूसरे ममालिक में होता है, ये उससे कहीं ज्यादा हम जितना संभाल सकते हैं। शुक्रिया। मुझे ये कॉल लेने की इजाजत दीजिए और ये कॉल इटली से है। हेलो सैयद अबू मेहदी। जी भाई रशीद, मैं इटली से कॉल कर रहा हूँ और मेरा नाम अबू खुशामदीद अबू मेहदी जी, कहिए। आपको और आपके नाजरीन को सलाम। शुक्रिया भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाह से पहले मजहब इस्लाम है, ये कुरान से लिया गया है। और जी, मैं साफ और मुख्तसर बात करूंगा और वादा करता हूँ कि आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह की नजर में तमाम मज़ाहिब एक जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ ये है कि उन पर अमल किस तरह किया जाता है। हर पैगंबर ने एक ही पैगाम मुतारिफ करवाया जो कि सिर्फ अल्लाह जो एक है उसकी इबादत करना है। अल्लाह एक ही जैसा है, फर्क सिर्फ हमारे अमल में है और ये हमारे हालात, वक्त और जगह के साथ बदल जाता है। और जैसा लोगों को मुनासिब लगे, जब एक पैगंबर मर जाता है या यहूदियों के हाथों मारा जाता है तो खुदा एक और पैगंबर भेज देता है, लेकिन पैगाम वही रहता है। भाई रशीद, मेरा आपसे सवाल ये है कि यस्सु कैसे आए? आदम से लेकर तमाम पैगंबरों और नबियों की रिवायात को बदल दिया और मोहम्मद तक और खुद को निजात देने वाला खुदा पेश किया। भाई, ये वही बात है जो मैं आपके मजहब में नहीं समझा। हमने कभी नहीं सुना कि मूसा खुदा था, हमने कभी नहीं सुना कि आदम खुदा था, ना ही नूह खुदा था। आप इस अनोखी बात के साथ आए हैं। सैयद अबू मेहदी, हम नहीं। सैयद अबू मेहदी, मुझे ये सवाल आपसे पूछने दे। बाइबल में ये बात साफ साफ मरकूम है कि यीशु मसीह खुद खुदा था।
جو انسان کی شکل میں آیا. یہی ہے جو بائبل کہتی ہے. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، بیان وہ جسم میں ظاہر ہوا. یسوع نے خود اپنے بارے میں کہا پیشتر اس سے کہ میں پیدا ہوا میں ہوں، اور یہ بھی کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اور انہوں نے خود کے بارے میں یہ بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جس کا مطلب ہے کہ جسم کی حالت میں یسوع ہی خدا تھا. یہ وہ نہیں جو لوگ سوچتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جو آیات میں ہے. تو کوئی بھی اعتراض بائبل کی آیات کے خلاف اعتراض سمجھا جائے گا. دیکھیں، مسلمانوں پر واضح کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں. ان سے بات کریں اور انہیں بتائیں، انہیں صاف الفاظ میں کہیں مسلمانوں، یہاں تک کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے. تمام لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کریں اور کہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے خدا کے، اور یسوع اس کے پیغمبر ہیں. بھائی، یسوع صرف ایک پیغمبر ہی نہیں تھے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تثلیث میں سے ایک ہے. محمد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بے عزتی کی. آپ نے کہا اور بہت سے جھوٹے پیغمبر اور غلط لوگ آئیں گے اور تم انہیں روک رہے. آپ نے کہا کہ محمد ایک جادوگر تھا. سید ابو مہدی ہمیں ایک اور وسوسے میں مت ڈالیے. آپ اسی طرح کی باتیں حضرت محمد کے حوالے سے کرتے ہیں اور اپنے محمد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بے عزتی کی. جب میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا، جب میں نے ان کا ذکر کیا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، شکریہ میں بھی بھٹکا ہوں. شکریہ ابو مہدی، شکریہ ابو مہدی، آپ کی مداخلت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مجھے یہ سوال ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی کو دینے دیجیے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک مثال دیکھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مکالمہ کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں. جب یہ بات ہوتی ہے تو میں ذاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب خدا کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور اسلام کے درمیان بہت سے تفرقات موجود ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے بائبل میں کہیں بھی محمد کا ذکر موجود نہیں ہے. ہم ان کی پیشن گوئیوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. ہم نہیں سمجھتے کہ بائبل کے بعد ہمیں اسلام یا کسی اور مذہب کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع ہی سب کچھ ہیں. اور انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. یہ تمام تر رکاوٹیں ہی ہیں کہ ہم کیسے کسی شخص کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں جو یہ نہیں جانتا کہ اس کا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے. مسٹر رشید، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے. پلیز آگے کہیے ڈاکٹر. جی مسٹر رشید، یہ نقطہ نظر ہے. آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں. جب ہم بین العقائد مذاہب کے مکالمے پر بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مذہب کی ابتدا میں یقین نہیں رکھتا تو آپ اس کے ساتھ مکالمہ نہیں کر سکتے. اس انسان میں فرق ہوتا ہے جو مذہب پر یقین نہیں رکھتا، پیغمبروں اور ان کی کتابوں پر یقین نہیں رکھتا اور جو اس میں موجود ہے، اور ابتدا میں یقین رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ مسائل جو ہیں ماضی کی وجہ سے درپیش ہیں، کاغذی کاروائی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور ہمارے پاس دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک مکالمہ نہیں کر سکتے جب تک سب کہیں کہ ایک انسان کی ہر بات سچی ہے اور دوسرے انسان کی ہر بات. تو ہمارے اس مکالمہ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی اجازت دوں؟ اگر میں اسلام پر یقین رکھتا ہوں تو مجھے مسیحی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو مکالمہ کے لیے اس طریقے سے بلاتے ہیں کہ میں پھر اسلام کو قبول کر لوں اور اپنے مسیحی ایمان کو بھول جاؤں. کئی بار میں اس سب کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. مسٹر رشید، دیکھیں، ہمیں ایک اصول پر متفق ہونا ہوگا جس پر لوگوں کو یقین کرنے کی آزادی ہو اور خدا پر وہ یقین نہ رکھیں اور نہ ہی پیغمبروں پر اور ان کی کتابوں اور دوسری چیزوں پر. اس طرح ہم تمام لوگوں سے مکالمہ کر پائیں گے، اسلام پرستوں سے، لا مذہب سے، کافروں سے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح سے یہ ایک بنیادی اصول بن جائے گا، ورنہ ہم مکالمہ نہیں کر سکتے. اگر آپ میرے عقائد کی پیروی کریں اور میرے راستوں کی پیروی کریں تو بھی مکالمے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ پہلا نقطہ ہے. اس طرح اس نقطے کی بنیاد پر لوگوں کو یہ حق ضرور حاصل ہوگا کہ وہ یقین کریں اور اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کریں. میں آپ کے خیالات کا ساتھ دیتا ہوں ان لوگوں کے خلاف جو مسیحی تبلیغ میں رکاوٹ بنتے ہیں.
मैं उन्हें कहूंगा तुम मसीहियों को तबलीग से क्यों रोकते हो, और वो लोग जो मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग से रोकते हैं, और वो जो तमाम लोगों को उनके ख्यालात के इजहार से रोकते हैं। सिर्फ वो ही नहीं डॉक्टर बुहैंदी, सिर्फ वो ही नहीं, वो भी मौजूद हैं जो मसीही मुबल्लिगीन को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। मुझे आपको एक मिसाल देने दीजिए। अल अखबार ने मराकश में मसीही तबलीगी मंसूबा बंदी या साजिश या दूसरी बातों के बारे में बात की है। मैं डायरेक्टर से कहूंगा कि वो इसे दिखाएं। ये कहता है, मैं आपके सामने वही पढ़ूंगा जैसा उसमें लिखा गया है। ये कहता है, मराकशी इस्लामी सेल तबलीग के खिलाफ और मुबल्लिगीन के खिलाफ मंसूबा बंदी कर रहा है। मैं जाती तौर पर यकीन रखता हूं कि वो जरूर किसी मजहबी मतन से इस सब के लिए रहनुमाई हासिल करते हैं, और यकीनन ऐसे हवाले भी मौजूद हैं जिनमें नौमुरीद लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, या जो ऐसा सोचते हैं या जो इस्लाम को तर्क करते हैं। मिस्टर रशीद, मुझे आपको बताने दीजिए कि वो खुद की तबलीग से ज्यादा इस्लाम के लिए खतरनाक हैं। यहाँ लोग हैं जिनके पास तमाम आजमाइशों के लिए बहाने मौजूद हैं। इस तरह से मज़ाहिब खड़े नहीं होते और ना कुछ होता है। ये उनके अमाल हैं जो ये समझते हैं कि वो तमाम सच जानते हैं और दूसरे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं उनसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और यही बात मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो मज़ाहिब की बुनियाद पर झगड़े करते हैं, वो भी गलत हैं। मैं इस नुक्ते को ख़त्म करना चाहूँगा। ये पहला नुक्ता है। और दूसरा नुक्ता ये है कि यहाँ इंसानी बुनियादों पर बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा ख्याल है मिस्टर एमल हद्दाद का नजरिया जो मैंने देखा भी है वो मेरे ख्याल से मजहब के खिलाफ नहीं। मेरा ख्याल है कि उनके नजरियात जो मैंने देखे हैं वो मजहब के खिलाफ नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि इंसान के बुनियादी असूलों पर मबनी मजहब का खुलासा है, कोई कदीम या समाजी मजहब नहीं जिसका ताल्लुक मसीहत या यहूदियत या इस्लाम से है। और दूसरे लफ्जों में ये वो मजहब है जो उन बुनियादी असूलों पर अमल कर रहा है जो पैगंबरों से मिले, लेकिन लोग इसको माजी की बुनियादी साख्त में म्यार और रिवायात समझ बैठे हैं और इसको इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसे नस्ल के तरीके से जाहिर किया जा रहा है। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा बुहैंदी, जो आपने कहा उसका खुलासा करते हुए ये कि मजहबी मतन एक दूसरे की तरदीद नहीं करते, बनीनू इंसान की तशरीहात या इंसान के अमल करने की साख्त ऐसा करवाती है। ये एक अहम नुक्ता है। जी, मैं इसकी वजाहत करता हूँ, और मैं इसमें एक और ख्याल शामिल करना चाहता हूँ। हमारे पास बुनियादी मतन है जो अल्लाह के अल्फाज हैं, और दूसरे मतन भी जिनकी पैरवी की जा रही है, और वो अल्लाह के अल्फाज की बराबरी करने से कासिर रहे हैं। जो कुछ पैगंबरों से मंसूब किया गया उनको, पैरोकारों को, बिशप्स को, राहिबों को, फकीहों को, मजहबी स्कॉलर्स को, ये सब कुछ कदीम ज़माने से जुड़ा हुआ है, और हमें इस काबिल होना होगा कि हम कदीमी मज़हब को लेकिन मैं अब भी आपके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। ये सिर्फ माजी या बनीनो इंसान की तशरीहात नहीं है, हवाला जात खुद ये सब जाहिर कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई मजहब चाहे तो ये उसके लिए नाकाबिले कबूल होगा, यानी वो भटक गए हैं। क्या आप इस नुक्ते को मुझे बयान कर पाएंगे? जब आप ये समझते हैं कि इस्लाम ही अल्लाह का मजहब है जिसको अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए मुंतखब किया, और ये भी कि यही तमाम इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह का मजहब सिर्फ एक मजहब है जिसकी पैरवी मुसलमान करते हैं, या वो जिसकी पैरवी मसीही करते हैं, या यहूदी करते हैं, या मज़ाहिब के फ़िरक़ों में से एक जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स हैं, या जिसकी पैरवी यहूदी करते हैं, मतलब जब असूल फ़िरका वाराना हो जाते हैं या फिर ज़ाती हो जाते हैं या कदीमी या नस्ल प्रस्त हों, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है कि मतन को दर्जा बंदी से बचना चाहिए, या किसी एक कौम के मजहबी इखराज या दौर से भी इसको बचना चाहिए, और यही मेरे ख्याल में एक बेहतरीन बात होगी। शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफ़ा, शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं रेवरेंड एमल हद्दाद को एक मौका देना चाहूँगा, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अब लोग किस तरह से इस नज़रिए की हिमायत कर सकते हैं। मतलब मैं या कोई और, या डॉक्टर मुस्तफ़ा या दूसरे मुसलमान, अगर हम इस नज़रिए की हिमायत करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इस नज़रिए का साथ देना नहायत ही आसान है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस
ویب سائٹ لنک کو کھولنا ہے اور کوئی بھی شخص جو اس نظریے کی حمایت کرنا چاہتا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، کیونکہ ایمبیسیز ممالک یا مذہبی اداروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے اس نظریے پر منحصر کرنے والی ان تمام سوچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ صحیح میرے عزیز دوست، ہم تمام سطحوں پر کوشش کر رہے ہیں، سیاسی اور سماجی اور مذہبی سطحوں پر، تاکہ اس مقصد کو پورا کیا جائے کہ جب کبھی بھی اختلافات ہوں تو ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ڈر اور تشدد کے بغیر امن سے اس پر مباحثہ کر لیں۔ میں عمومی دنیا کے اس نقطے پر واپس آتا ہوں۔ عالمگیر، عمومی دنیا ملاوٹ شدہ ہے، کمزور ہے بالکل، اور ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایک مسلمان کو لیں، ایک مسیحی کو، ایک یہودی کو یا ہندو کو، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا مذہب ایک ہے، ہم نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، لیکن آپ اس پر یقین نہیں کیونکہ یہ غلط ہے۔ آپ اپنے مذہب کو زبردستی ایک مسلمان پر فائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک مسلمان آپ بہت سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک نیا مذہب بنا سکتے ہیں، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم تمام مذاہب کی خصوصیت اور ان کے درمیان فرق پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہی ہے۔ یعنی مختصراً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو تمام مذاہب کی عزت کرنی چاہیے، اور انسان کا احترام اور کریں، مسلمانوں کو مسیحیوں کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ مسلمان رہیں، اور مسلمانوں کو مسیحیوں اور یہودیوں کو یہ حق دینا چاہیے۔ یہ وہی ہے جسے شاعری میں کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جی ربڑ سڑک کو کہاں ملتا ہے۔ بنیادی نقطہ، عربی میں یہ بنیادی نقطہ ہے، اس لیے ہمیں ایک ہی نقطے پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ساتھی انسان کسی بھی فرق کے بغیر ایک دوسرے سے پیار قائم رکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کا فیصلہ ان کے اور ٹھیک اسی وقت نظریہ یہ کہتا ہے، میں یہ ضوابط کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ مجھے مسیحی ہوتے ہوئے یہ حق حاصل ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی تعلیم دوں اور اپنے نقطۂ نظر کو بیان کروں بنا کسی ڈر کے، اور ایک مسلمان کو بھی ٹھیک یہی کرنا ہوگا۔ ایک مسیحی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن ایک مسلمان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسیحیت قبول کرے۔ اپنے اختیار کی آزادی ہونی چاہیے۔ میں صرف ناظرین کو بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین ان نکات کو جانیں تاکہ وہ اس نظریے کے مواد کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ ایک بنی نوع انسان کے لیے خیال کی آزادی، اس کے لیے ایک آزاد روح ہونا ہے، اسے اپنے خدا کی مرضی پر یقین کرنا ہے، خدا کو اس پر زبردستی مسلط نہیں کیا جاتا، اسے آزادی کی اجازت ملنی چاہیے۔ مجھے آپ کو ایک مثال دینے دیجیے۔ کچھ وقت پہلے میں اپنے چرچ کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ اتوار کا دن تھا، ہمارے چرچ کو چرچ آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ دو گروپس میرے پاس آئے اور مجھے 58 کے بارے میں بتانے لگے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس خدا کے بارے میں بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا جی پلیز، یہ خدا کا چرچ ہے، ہم خدا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں مباحثہ کے لیے غیر محدود ہونا پڑے گا، لیکن ہمیں اسے نرم دل رہتے ہوئے، مہربان رہتے ہوئے اور با احترام کرنا ہوگا۔ جی بالکل۔ جی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک اور کال لینا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم پھر سے کہیں گے کہ جیسا ہم نے پچھلی قسط میں کہا تھا کہ کچھ چینل صرف پہلے گھنٹے کا پروگرام نشر کرتے ہیں اور آخری آدھے گھنٹے کا نہیں، خاص طور پر کہ اس کی دہرائی کے وقت۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میں اس رکاوٹ کے لیے تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہوں جو صرف دوسری بار میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے براہ راست نشر کرتے ہیں تو پہلا گھنٹہ اور دوسرا آدھا گھنٹہ بھی نشر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں اور پھر ہم واپس آ کر اپنے مہمانوں اور ناظرین کے ساتھ مکالمہ اور یہ مباحثہ قائم رکھیں گے۔ چلیے اس چھوٹے وقفے پر چلتے ہیں اور پھر سے ملاقات ہوگی۔ برنامج سؤال جريء، حوارات بناءة۔ في ناس كتير بيفتكروا انه احنا خاينين، احنا ما بنحبش بلدنا، ما بنحبش شعبنا، لكن هذا خطأ. أسئلة جريئة. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ قضايا ساخنة. إن أنا ومراتي آمنا بالمسيح عن اقتناع، وحنفضل مؤمنين بالمسيح عن اقتناع. مناظرات محترمة. هل عندكم دليل تاريخي أن المسيح لم يصلب؟ هل عندكم دليل مادي من غير الالتجاء للي نصوص الآيات؟ عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے بے باک سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ناظرین پروگرام کے اس بقیہ حصہ میں ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ اب ہم کچھ کالز لیں گے۔
ابھی جرمنی سے ایک کال ہے. سید عابد خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید جی، کہیے. آپ کیسے ہیں بھائی رشید؟ خدا آپ کو برکت دے اور میرا سلام آپ کے مہمانوں کے لیے. میں اس موجودہ مباحثے میں ایک چھوٹی سی رائے دوں گا اور یہ خاص طور پر مراکش کے ڈاکٹر مصطفیٰ کے لیے ہے. وہ اسلام کو ایسے بڑھا رہے ہیں جیسے وہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں. وہ ہمیں اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور وہ اسے ایک نئے طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ ناظرین کو اپنی طرف قائل کر سکیں کہ اسلامی پس منظر سے ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بات جو اسلام میں موجود ہے وہ اسے دوسروں سے الگ رکھتی ہے. مثال کے طور پر مسیحی اسلام پر مباحثے کی شرائط کے ساتھ ساتھ مکالمات میں اسلام کو مسیحیت سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کام میں ہم نے بہت طویل تجربہ حاصل کیا ہے. وہ زبردستی سے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی اصولوں کو استعمال میں لاتے ہوئے تاکہ وہ اس مکالمے میں واضح اور قبول بھی ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ہم اسلام سے مباحثے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے لیے بہت سنجیدہ ہیں اور یہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک تماشا ہرگز نہیں ہے تو وہ اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے کانوں کو غرور اور تکبر کے بغیر کھولیں، دوسروں کی غلطیوں کے اخراج کے لیے اور کسی پہلے سے تیار خیالات کے بغیر. مثال کے طور پر کسی بھی مباحثے میں ہم ہمیشہ پہلے سے تیار خیالات دیکھتے ہیں اور مناظرہ کرنے والے کو ایسے سمجھنا ہوتا ہے کہ اسی کے تمام حقوق اور اسی کے تمام فرائض بھی ہیں. لیکن یہ وہی ہے جو ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی کہتے ہیں. میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو یہ حق ہے کہ وہ وہی کرے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے. وہ اس نقطہ پر اختلاف نہیں کریں گے. میں اس نقطے پر ان کے ساتھ متفق ہوں لیکن کسی اور اہم نقطے پر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. اللہ نے تمام مذاہب کو بنایا ہے اور اللہ مسیحی ایمان کو اسلامی ایمان کی طرح سے ہی دیکھتا ہے. دیکھیں یہ ایک خطرناک قدم ہے اور مغربی دنیا میں مجھے آپ کا نقطہ سمجھ آ گیا ہے سید عابد. مجھے وقت دیجیے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. جی مسٹر رشید. جی پلیز کہیے ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی. آپ نے سنا اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ایک پروگرام میں گئے اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے متفق نہیں اور بہت سے مسیحی بھی آپ سے رضامند نہیں ہوں گے، بہت سے مسلمان بھی، لیکن میں آپ کے خیالات کی گارنٹی نہیں دیتا. جی میرا کالر کو بھی سلام پہنچے اور سید عابد جرمنی سے. جی انہیں میرا سلام اور میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کبھی مراکش کا دورہ کریں تو آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر میں ایک ریسرچ یونٹ کا سربراہ ہوں اور ایک قدامت پسند میرے پاس آیا اور پھر ایک کیتھولک بھی اور پروٹیسٹنٹ بھی اور ایک یہودی بھی اور تمام ایمان رکھنے والے. وہ شعبے سے متعلق لوگوں میں آزادی سے بات کرتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سامعین کو ہر بات کو سننے کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ تمام نکات کو سنیں اور پھر تمام نکات کی عزت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن معاف کیجیے گا ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، آپ ایک خاص شخصیت ہیں. ہم معیار کی بات کر رہے ہیں. کوئی رعایت کبھی حکومت نہیں کر سکتی. ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک مخصوص ہیں اور وہ اسلام سے باہر کوئی بھی خیال برداشت نہیں کرتے. مثال کے طور پر مراکش میں، آپ مراکش میں رہتے ہیں، میں مراکشی ہوں، وہاں بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لائبریریز میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتے اور مواصلات کا شعبہ اس کی اجازت نہیں دیتا. مسیحی گھروں میں چھپ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں بپتسمہ نہیں ملتا. ان کے پاس ایک جملہ ہے، اللہ قانون اور اس کے پیغمبر کے مطابق. ان کی مرضی کے بغیر ان کے نکاح نامہ پر یہ لکھا جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور وہ جیل میں بند ہیں. معاف کیجیے گا لیکن اسلام ایک مخصوص مذہب ہے. یہی میرا نقطہ ہے. جی کہیے ڈاکٹر مصطفیٰ. جی میں آپ کے نقطے سے بہت حد تک متفق ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چرچز ہیں اور ہم ان چرچز غیر ملکیوں کے لیے لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں. میں نے ان میں سے کئی میں شمولیت کی اور میں ایک مقامی ہوں. مذہبی بندوبست کرنے کی ایک منسٹری میں سے بہت سے لوگوں نے اس میں شمولیت کی. اس لیے نہیں کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مراکشی مسیحیوں کو تسلیم کیا ہے؟
دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ حکام اسے سن رہے ہیں اور وہ اسے سمجھ بھی رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کو تسلیم کریں تو آپ کو بھی سب کو تسلیم کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور ہم ہمیشہ یوں ہی کہتے رہیں گے. بھائی رشید، میں دیکھیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایک قدامت پسند پروفیسر جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے ہمارے شعبے کے لوگوں کے ساتھ 3 دن گزارے جو طالب علموں پر تحقیق کر رہے تھے. وہ طالب علموں کی کشادگی سے، سمجھ سے اور قدامت پسند باتوں پر بحث کرنے کی قابلیت سے بہت زیادہ حیران تھے. انہوں نے مجھ سے سچ میں ایسا کہا کہ اگر ان کا تعلق رومانیہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ میں رومانیہ کی ایک یونیورسٹی میں تھا، کوئی بھی مسلمان رومانی یونیورسٹی میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن معاف کیجیے گا، میں یہ بات پھر سے کہنا چاہوں گا کہ رسوم اور جھوٹے رواجوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مراکش میں حقیقت اس کی کشادگی کے باوجود وہ دوسرے اسلامی ممالک کی طرح ہی ہے اور ابھی بھی مسیحیوں کے لیے ہزاروں مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے مسیحیت قبول کی ہے. کیا آپ اس بات میں میرے ساتھ متفق ہیں؟ پلیز اب اس سوال سے بچنے کی کوشش نہ کریں، میری بات کا جواب دیجیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے اس پر یقین کر لے، اور ان کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بڑھائیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی اس کشادگی کے لیے بہت ہی شکریہ. لیکن مجھے دیکھیں، اس مسیحی بھائی کی بات بہت پسند آئی جنہوں نے کال کی اور جو میری طرح یہ جانتے ہیں. مسیحیوں کے ساتھ میری بہت سی ملاقاتیں رہیں جن میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ اسلام قابل قبول نہیں، اور اگر کوئی مکالمہ ہے تو یہ مکالمہ قبول نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مکالمہ کسی بھی ایسی چیز پر نہیں کیا جا سکتا جو قابل قبول ہی نہ ہو، اور اس لیے ہم نے انہیں معاف کر دیا. دیکھیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو وجود میں آنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہب کی بنیاد اور اس کے مسائل کو سمجھنے اور ان کی شناخت کی بھی ضرورت ہے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام، مسیحیت اور یہودیت میں بہت سی خوبصورت باتیں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم آج دیکھ سکتے ہیں پاک کتابوں میں ہمیں بہت سی فکر مند نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سے غیر جانبدار لوگوں کو جانتے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں بہت سے مسائل کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. امن کے مسئلے کو بھی اس میں شریک کیا جاتا ہے. کیتھولک لیکچرر نے قرآن کو استعمال کرتے ہوئے تشدد پر بات کی اور بتایا کہ کس طرح سے قرآن بھی تشدد کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ مطالعہ کیا اور اس کے مطابق بتایا. معاف کیجیے گا ڈاکٹر مصطفیٰ بہندی، مجھے ایک کال لینے دیں اور پھر میں ریورنڈ ایمل حداد کے پاس واپس آؤں گا کہ وہ اس پر اپنی رائے دیں. چلیے چلتے ہیں اور مراکش سے یہ کال لیتے ہیں. ہیلو سید زکریا، خوش آمدید. بھائی رشید، آپ کو اور آپ کے معزز مہمانوں کو سلام کہتا ہوں. شکریہ سید زکریا جی، کہیے. میرے پاس ڈاکٹر مصطفیٰ کے لیے کچھ سوالات ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تقابل ادیان کے محقق ہیں. میرے پاس ان کے لیے کچھ سوالات موجود ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے مذہبی آزادی کی بات کی. مسٹر مصطفیٰ، کیا مراکش میں ہمیں مذہب کی آزادی حاصل ہے؟ کیا عرب ممالک میں اور اسلامی ممالک میں مذہبی آزادی ہے؟ اور اگر کوئی مذہبی آزادی ہے تو ہمیں اس کی جڑوں کو دیکھنا ہوتا ہے، مطلب قرآن اور اسلام کو. اسلام، جیسا کہ میں نے پڑھا، مذہبی آزادی کی عزت نہیں کرتا، اور میں آپ کو کچھ آیات بتاتا ہوں. یہ مذہب کی آزادی کی عزت نہیں کرتا. اسلام کس کی عزت نہیں کرتا؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں، مثال کے طور پر اسلام ہے. ہم کسی شخص یا حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف مذہب کی بات کر رہے ہیں. مذہب اسلام خود کسی فرد واحد کو مذہب کی آزادی نہیں دیتا. مثلاً میں آپ کو کچھ آیات بتاتا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے
جو کہتی ہے، اور دیکھیں ایک حدیث میں لکھا ہے جو بھی اپنا مذہب بدلے اسے قتل کر دو. دیکھیں میں اس پروگرام کو شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں اور میں نے غور کیا ہے تبدیل کرتا ہے اسے قتل کر دو. میں نے پہلے بھی کہا جی میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ اس عنوان سے بچنا چاہ رہے ہیں. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح بات کریں تو وہ اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ وہ اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اور وہ اپنی بات کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی مجھے آپ کا نقطہ مل گیا ہے، مطلب مسئلہ متن میں ہے، عمل میں نہیں ہے. شکریہ شکریہ. ریورنڈ ایمل حداد پلیز آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور تاہم یہ سوال پھر بھی ڈاکٹر بوہندی کے لیے ہی ہے، آزادی کے نظریے مذہبی حقائق کے نظریے سے پہلے کون سی بنیادی رکاوٹیں تھیں؟ راہ میں حائل رکاوٹیں دستاویزات اور نظریے کو غلط طور پر سمجھنے سے ہیں. جی ہاں، وہ نظریہ جسے آپ انسانی حقوق کا نظریہ کہتے ہیں، کیسے یہاں یہ غلط فہمی ہے؟ جی ہاں، پہلے وہ غلط فہمی جب ہم نے اس نظریے کا ذکر کیا تو جی انہوں نے کہا یہ ایک امریکی نظریہ ہے. پر جی ہاں، کی. پھر انہوں نے کہا یہ نظریہ مغربی مسیحیت کی تبلیغ کے لیے ہے جو مشرقی کی مسیحیت کے خلاف ہے. میرا ایسا کوئی خیال نہیں کہ کوئی مشرقی یا مغربی مسیحیت ہے. ہاں مشرقی اور مغربی مسیحیت، لیکن مسیح تو ایک ہی ہے. جس مسیح کا ذکر ہم مصر میں کرتے ہیں اسی مسیح کا آسٹریلیا جیسا میں کہ ایک فرانس میں ہے. جی وہی مسیح جو فرانس میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی. مسیح کے پیروکار کا یہ کام ہے کہ وہ مسیحیت کی منادی کرے. صرف یہی نہیں بلکہ وہ ہر شخص جسے یہ خیال آیا یہ نظریہ، اس کا فرض ہے کہ وہ ایسا کرے. آپ جانتے ہیں کیسے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے یا روحانی یا مذہبی خیالات کا اظہار کرتا ہے تو لیکن اس مباحثہ کا کیا جو یہاں ہو رہی ہے، کیا یہ بنیادی رکاوٹ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جو میں نہیں جانتا کہ لوگ کس طرح آپ کے جیسے مکالمات کے لیے بلا لیتے ہیں اور آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اور آپ کے نظریے پر قابو پا لیتے ہیں. آپ اس حقیقت پر قابو کیسے پا سکتے ہیں کہ اسلام اور مسیحیت میں کتنا بڑا فرق موجود ہے، اور یہ بھی کہ یہودی اور مسیحی اسلام کے پرانے دشمن ہیں. دونوں اطراف سے اسے اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے. خاص طور پر اسلام یہ بات کہتا ہے کہ نہ ہی مسیحی نہ ہی یہودی کبھی پرسکون ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جیسے مذہب پر عمل نہ کریں. یہ مخالفانہ نظریہ ہمیشہ قائم رہے گا چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں. تو یہ عائد کیا گیا کیسے یہ میں نہیں جانتا. میں دراصل ایک بہت سادہ اور سلجھی ہوئی مثال دینا چاہتا ہوں کچھ آیات کے ساتھ جن کا آپ نے ذکر کیا. مثلاً ہر اسلامی اسکالر جو امن سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے کہے گا یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں ایک سادہ سا مسئلہ ہے، یہ وہ نہیں جو ہم مسیح کے بارے میں کہتے ہیں. مسیحیت کا پیغام یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع ہی ہیں جو نجات کا راستہ ہے. یہ کہتا ہے کہ کراس ہی ہے جو نجات کا پہلو ہے، اور یہ ان کے لیے بالکل ناقابل منظور ہے. وہ اسے نہیں مانتے مسلمانوں سے اور یہودی اور ہر جگہ پر جس کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ وہ صرف یہ بات ہے کہ مسیحیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی کراس کے بارے میں بنا کسی ڈر یا سزا کی بات کریں. مسیحی کو مسلمانوں کو کسی اعتراض کے بغیر سننا چاہیے. اس بات کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہر فرد واحد کے درمیان اچھا رشتہ ہو. ڈاکٹر مصطفیٰ کا بہت اچھا مقصد ہے، میں ان سے ملوں گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہی مباحثہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیے، یا مذہبی تفرقات پر پردے گرا کر ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں نامنظور ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس قابل ہونا ہوگا کہ ہم ان تفرقات کو دیکھتے ہوئے بھی ہر انسان سے پیار کریں. ہمیں ہر انسان کو گلے لگانا ہوگا. تو کیا آپ ڈاکٹر بوہندی کے ساتھ اس مباحثہ اور اتحاد کے خیال پر متفق نہیں ہیں؟ مباحثہ صرف نامنظوری کے اس نقطے کے بارے میں ہے جہاں ایک پارٹی دوسرے کو اس کے لیے یقین کرتی ہے، لیکن ہم مباحثہ کے ذریعے سے جسے بڑھا رہے ہیں وہ تمام بنی نوع انسان کے درمیان باہمی اشتراک کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، آپ مراکش سے سید زکریا کے سوال کا جواب کس طرح دیں گے؟ جی، میں مسٹر ایمل کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ نظریہ بہت ہی قدیم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام کامل لوگ اس کی حمایت کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے اور ایک نئے طریقے سے سب کی عزت کرنے اور اپنانے کے بارے میں ہے،
اور بھوک اور غربت اور جبر کو دور کرنے کے بارے میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم متحد ہیں اور قدیم زمانے کے مسائل کے لیے مثال کے طور پر دعوت کی طرح سے، چاہے میری دعوت جمعے کو ہو، ہفتے کو ہو یا اتوار کو، یا یہ دعوت مسیح کے ساتھ یا موسیٰ کے ساتھ یا محمد کے ساتھ ہو، یا فتح مند یا شکست کھائے ہوئے یا ماضی کے دوسرے مسائل، یہ سب کچھ ذاتی ہے۔ میں قرآن میں سے کچھ بتانا چاہوں گا، جیسے کہ قرآن پاک میں مرقوم ہے، اگر وہ قانون کے مطابق تیزی سے کھڑے ہوئے ہیں، انجیل اور تمام وحی جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، اور وہ کہتا ہے کتاب کے لوگوں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر تم قوانین پر عمل نہیں کرتے، انجیل پر اور اس تمام نزول پر جو تمہارے انبیاء کی طرف سے تم پر آیا۔ تو پیغام کا مقصد ان تمام قوانین اور اصولوں پر عمل کرنا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے۔ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان اصولوں پر عمل کریں جو قرآن میں موجود ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کر سکتے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک کشادہ دل مذہب کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن ہمیں کیوں سلیمان اور ذوالقرنین اور قدیم زمانے کی کہانیوں کے بارے میں بتاتا ہے؟ یہ ہمیں دوسرے لوگوں کے تجربات سے متعارف کروانا چاہتا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہر مذہب کا تجربہ بہت گہرا تجربہ ہوتا ہے، اور ہمیں اسے پڑھنا ہے، اسے تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں کی عزت کرنی ہے جو دوسری قوموں کی شناخت کا ایک حصہ ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، آپ کے نقطۂ نظر کو پورا اعزاز دیتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آپ بہت سے تفرقات سے بھاگ رہے ہیں جیسے وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ مسیحی نسل شروع سے لے کر آخر تک مسلمان نسل سے بالکل مختلف ہے، یہاں تک کہ مسیح کردار کے ساتھ اسلام انہیں ایک پیغمبر کی طرح دیکھتا ہے، اور مسیحی انہیں جسم کی حالت میں خدا مانتے ہیں۔ اسلام تسلیب، قربانی اور معافی کے تصور سے اختلاف کرتا ہے۔ تمام بنیادی اصول فرق ہیں، اور آپ پھر بھی اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ دوسری چیزیں جو کہ ثانوی ہیں، مطلب وہ اتنی اہم نہیں جتنا کہ نسل اہم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایک مسیحی ایک مشرک اور ایک لا مذہب ہے، کیونکہ وہ محمد کی پیشن گوئیوں پر یقین نہیں رکھتا، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ کس طرح آپ ان اہم معاملات کو چھوڑ کر ثانوی مسائل پر خطاب کر رہے ہیں؟ جی رشید بھائی، میں ثانوی مسائل پر بات نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ان بعض مسائل پر غور کریں تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور ہمیں جی میں آپ کو سن رہا ہوں، کہیے۔ ہاں جی، ہمیں خود ہی تمام متن تک جانا ہوگا، اور جب میں یسوع کے احکامات کو پڑھتا ہوں جو پہاڑ پر دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اصولوں پر وہ بہت ہی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر رحم دلی، اچھے کام، مددگار، بیماریوں اور غربت کو دور کرنا، تعلیم، یہ انسان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ میں سن رہا ہوں، جی کہیے۔ اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے صدقہ، پیار، امن اور بہت سے بنیادی اصول ملتے ہیں، یہ کافی ہے۔ تو جس کسی نے بھی ایک چھوٹے ذرے کے برابر اچھائی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے بھی ایک چھوٹے ذرے کے برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یہ اس بارے میں بھی بات کرتا ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے ایمان کو حاصل کیا اور نیک کام کیے، اس لیے نیک کام ہی بنیادی اصول ہیں۔ اور ان تفرقات کے لیے میں اسکالر کو جواب دینا چاہوں گا جو آیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کافر ملے انہیں قتل کر دو۔ آپ کو انہیں سیاق و سباق میں پڑھنا ہے۔ یہ سیاق و سباق سے نکالا جا چکا ہے۔ وہ آیات جو جنگ کی بات کرتی ہیں ان کا تعلق کچھ خاص مسائل سے ہے جو جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اور وہ بچاؤ کے لیے ہیں، لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ جب ہم ان کہانیوں کی بات کرتے ہیں جن میں حملے کا ذکر ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان کا تعلق ماضی سے ہے، ان کا تعلق محمد کے اقوال سے نہیں۔ قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب مسلمان آیت کو سمجھتے ہیں، بے شک تم ان تمام قوموں میں سے بہترین ہو جو بنی نوع انسان کے لیے آئیں، قدیم اسلامی شناخت کے طور پر حوالہ دیتے ہیں، اور اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے بہترین ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بہترین قوم کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی حمایت کرنا، اور ان کے لیے کچھ اچھا کام کرنا۔ اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سعودی عرب سے یہ کال لینی ہوگی۔ ہیلو، میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اور ایک اور کال لیتے ہیں، اور یہ مصر سے ہے۔
ہیلو، یہ کال بھی منقطع ہو گئی ہے. چلیے چلتے ہیں اور انگلینڈ سے کال لیتے ہیں. ہیلو ہلو سید مارک، خوش آمدید. ہیلو ہلو ہیلو سید مارک، خوش آمدید. ہلو بھائی رشید، کیا آپ مجھے جی ہاں، میں سن رہا ہوں، آگے کہیے. آپ کو اور تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. اور شکریہ. ریورنڈ ڈاکٹر لوہندی، شکریہ. یہ سننے میں اچھا ہے بھائی رشید، ڈاکٹر ایک تعلیم یافتہ شخص کی طرح بات کر رہے ہیں جنہوں نے کم از کم آزادی کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ ہمارے ہی دور کی زبان میں بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں الازہر نے اس پر دستخط کیے تو تمام اسلامی ممالک میں تمام آزادی ختم ہو جائے گی. کسی ایک ملک کا نام بتائیے جس میں جمہوریت ہو. اس کے باوجود یہ سچ ہے کہ اسلامی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے. اسلام ایک سیاسی حالت میں ہے، مذہبی حالت میں نہیں. انفرادی طور پر انسانی بنیادوں پر کسی بھی متن سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اسلام اپنے رہنماؤں کو ایک آلہ دیتا ہے کہ لوگوں پر حکومت کرو اور ان کا مال و دولت چھین لو. ہم نے کبھی کسی ایماندار اسلامی رہنما کے بارے میں نہیں سنا. اسلام کسی بھی حکمران کے لیے طاقت میں رہنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن جب تک وہ مر نہ جائے یا قتل نہ کر دیا جائے، اور مذہبی قیادت اس میں ایک حصہ ادا کرتی ہے. مثلاً ہم کس طرح سے ان معاملات پر قابو پا سکتے ہیں اور مباحثہ کر سکتے ہیں؟ جی، سیاسی سطح پر میرے بھائی، صرف مذہبی سطح پر نہیں. سیاسی رہنما حکمرانی کے لیے مذہب میں ایک کامل آلہ تلاش کرتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، مثال کے طور پر ریورنڈ ایمل حداد ایک نظریہ لے کر آئے ہیں. وہ ایک مسیحی ہیں اور وہ اپنے پیغام پر یقین رکھتے ہیں. وہ ایک نظریہ لائے ہیں اور ان تمام باتوں کو واضح کیا جنہیں ہم بس یوں ہی کیا کرتے تھے. اور چلیے اب اسے عمل میں لاتے ہیں. میرے پاس ایک نظریہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مسیحی اور مسلمان اس پر عمل کریں. کیا ہم تمام منفی باتوں پر قابو پا کر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، انسانی بنیاد پر. لیکن میرے عزیز دوست، سیاسی سطح پر ہم ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں زبردستی حکومت کی جاتی ہے اور جمہوریت نہیں پائی جاتی. بنی نوع انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. کب اسلامی قوم اپنے لوگوں کو کچھ دے گی؟ وہ مسلمانوں کو کب کچھ دیں گے؟ بھائی مسیحیوں کو تو بھول جائیں، مسیحیوں اور یہودیوں کو تو بھول ہی جائیں. کیا انہوں نے کبھی مسلمانوں کو بھی بولنے کی اجازت دی ہے؟ کیا الازہر نے مسلمانوں کو ایسی آزادی دی کہ اسلام سے کنارہ کر لیں، یا حدیث پر یقین نہ کریں، یا بس قرآنی رہیں، یا کسی اور قوم سے اپنا تعلق قائم کر لیں؟ یہ صفحات پر شکریہ سید مارک، شکریہ. مجھے آپ کا نقطہ مل گیا ہے. چلیے ایک اور کال لیتے ہیں. شکریہ. ہم یہ کال لیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ اور ڈاکٹر مصطفیٰ بہندی کے ساتھ مل کر اس پر بحث کریں گے. ہیلو سید حسن، یورپ سے خوش آمدید. ہیلو جی کہیے. شام بخیر. شام بخیر جی کہیے. معاف کیجیے گا، میرا سوال ریورنڈ کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اور میں اپنا سوال ریورنڈ ایمل حداد جی کہیے. ڈاکٹر مصطفیٰ کو ان کے بائبل کے اس حوالے پر جواب دینے کے لیے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور انہیں غیر رسمی طور پر جواب دینا چاہوں گا. مسیحیت میں یہ آیت مسیح کی الہیات کو منسوخ نہیں کرتی، اور اس کے برعکس میں انہیں مصری وطنی بوبی مصری زبان میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ نے اسے کھو دیا ہے یا کچھ اور؟ یاد کیجئے قدیم زمانے میں ایک بات کہی گئی تھی، اور یہ بھی مت بھولیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. میں مصری زبان میں کہتا ہوں یہ آیت مسیح کی الہیات کو منسوخ نہیں کرتی. میں اسے آپ کے ساتھ بیٹھے پادری کو دینا چاہتا ہوں. تمام لوگ اس قرارداد کے ایک سادہ سے نقطے کے لیے خوش نہ ہوں. انسانی حقوق کی قرارداد عرب میں اور تمام اسلامی ممالک میں منظور کی جا چکی ہے. اس قرارداد کے ساتھ ہی جو آپ کے پاس ہے اور جو اس کے ساتھ 50,000 اور تجاویز بھی موجود ہیں، وہ ان کو بھی منظور کریں گے. آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس پر عمل درآمد شروع کر دیں. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسری بات، ایسا بالکل نہیں کہ یہ ایک مضبوط ہتھیار بن گیا ہے اور یہ لوگوں کی نظر کے سامنے اچھا بنا دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ایسا نظریہ دیا ہے جو کبھی اس ملک میں عمل پیرا نہیں ہوگا. جو لوگ خود ملک سے باہر رہتے ہوں انہیں ملکوں پر زبردستی تجاویز لاگو نہیں کرنی چاہیے. وہ صرف مطالبہ کر سکتے ہیں اور کسی پر مقدمہ نہیں کر رہے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ اس تجویز کو منظور نہیں کروا سکتے. اس لیے آپ انہیں ہتھیار دے رہے ہیں. شکریہ. آپ کا نقطہ بالکل صاف ہے. شکریہ. یہ سوال بہت اہم ہے.
اس کے بجائے کہ ایک نظریہ جس پر کوئی بھی دستخط کر سکتا ہے اس پر دستخط کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن حقیقت میں حالات بالکل فرق ہیں. یہ سچ ہے اور یہ ہو سکتا ہے جی، لیکن میرے پاس صرف 2 آرا ہیں. پہلی، میں دیکھ سکتا ہوں کہ لوگ پر امید ہونے کے بجائے مایوس ہوتے ہیں. اگر آپ تمام آرا کو دیکھیں تو وہ تمام ایسے ہی اثر دکھا رہے ہیں کہ جیسے مذہبی آزادی کی کبھی کوئی امید ہی نہیں ہے. لیکن یہ حالات کی حقیقت یہ سچ ہے، لیکن کیا ہمیں امید اور ایمان نہیں ہے؟ کیوں ہم ہمیشہ مایوس اور بد نصیب ہو جاتے ہیں؟ ہم مثبت کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم تجربہ سے یہ جانتے ہیں کہ اسلامی ممالک ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے الازہر نے اس نظریے پر دستخط کیا اور بعد میں اس پر الزام لگایا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. کیا یہ ایک ثبوت نہیں ہے کہ لیکن الازہر نے اسے جھٹلا کیوں دیا؟ کیوں عوام کو آگاہی نہیں تھی؟ یہ نظریہ ایک اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے. یہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہے اور عام لوگوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ 2 اہم نکات موجود ہیں. پہلا، ہمیں امید اور ایمان رکھنا ہوگا. دوسرا، ہمیں لوگوں کو عمومی طور پر تعلیم دینی ہوگی، ان پر یقین رکھنا ہوگا. بالکل، انہیں ایک موقع دیجیے. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو پر امید ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم مذاہب سے بے خبر تمام لوگوں کے ساتھ پر امن طور پر رہ سکتے ہیں. لیکن ان کا ایک اور اہم نقطہ تھا. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق آزمائش اور رکاوٹوں میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے وہ ان کو روشنی میں لائیں، آپ صرف حکام کو ٹھیک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نظریے پر دستخط کر کے وہ باہری دنیا کے لیے اچھے بن جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. ان کی بات بہت گہری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت چیز ہو گئی. جب آپ کسی کو اچھا دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی اچھی تصویر کو قائم رکھنے میں کوشش کرتے ہیں. جب میں نے کاؤنٹر چھوڑا اور میں امریکہ آ گیا، یونیورسٹی میں لیکچر ہوا کرتے تھے، عربی ادارے، سیاسی ادارے، اور ہم کھلے عام یہ کہتے تھے کہ الازہر ایک بہت ہی معزز موقف ہے. ہم اس امکان کی امید کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے درمیان پر امن طور پر رشتہ قائم ہوگا، اور ان لوگوں کے درمیان بھی جو لوگوں کو ان کے کردار سے نہیں بلکہ ان کے مذہب سے پہچانتے ہیں. ہمیں اسے جلدی ختم کرنا ہوگا. ڈاکٹر بوہندی، تمام مسلمانوں اور مسیحیوں سے آپ آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم قسط ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مکالمہ ضرور اپنی جگہ لے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ نظریہ بنیادی نظریہ ہے اور یہ لوگوں کے علم کے لیے ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، کیا آپ ریورنڈ ایمل حداد کے ساتھ رضامند ہیں، اور کیا آپ ان کے ساتھ مل کر اس نظریے میں ان کی مدد کریں گے؟ یعنی میں نے پہلے ہی ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ ایک سوال نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ شمولیت کر لی ہے. میں نے پہلے ہی نظریہ دیکھ لیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نظریے کے مسائل بنیادی اصول ہیں، تمام دوسرے نظریات کی طرح. میں ان بھائی کو جواب دینا چاہوں گا جنہوں نے انگلینڈ سے کال کی تھی انسانی حقوق اور سچائی سے متعلق. ختم ہو رہا ہے، پلیز ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی مختصر. جی وہ لوگ جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو مذہب نے مغرب میں کی اور کس طرح سے انہوں نے احکام کو پاگل بنا دیا، مذہب کے نام پر، اور آزادی اور دوسری چیزوں کو متعارف کروایا، یہ سب کچھ لوگوں کو دوبارہ سے تعلیم دینے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان روایتی خیالات کا سامنا کیا جو لوگوں کی آزادی کی تردید کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ مقدس کتابوں کی طرف سے مدعو کیے گئے ہیں ان تمام خیالات کو پھیلانے کے لیے جو ان کتابوں میں ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ بوہندی، اس شرکت کے لیے آپ کا بہت ہی شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم آخری بار نہیں ملیں. نہیں، اللہ کی مرضی. شکریہ ریورنڈ ایمل حداد. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین سے کچھ کہیں. یہ جنگجو ہیں، سچ میں یہ آزادی کے جنگجو ہیں. ہمارے عزیز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل ایمان اور امید سے بھر گئے ہوں گے، اور یہ بھی کہ آپ پر امن اور باہمی مشاورات کو بڑھائیں گے، اور اس نظریے کو بڑھائیں گے جو انسان کو اس کی سطح پر آ کر سمجھتا ہے، اور ہر فرد کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے پیار اور اپنے مذہبی تفرقات سے بے خبر. پلیز اس نظریے کو ویب سائٹ AM4Peace پر سائن ضرور کیجیے گا. اور مسٹر بوہندی، میں امید کرتا ہوں کہ مراکش آ کر آپ سے ملوں اور ان معاملات پر آپ سے مزید بات کروں. بہت شکریہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے
اور میں آپ کے شکریہ ریورنڈ احمد حداد. اور عزیز ناظرین بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جب ایک ایسے شخص جو دہشت گرد تھے اور تبدیل ہو گئے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح ان کی زندگی تبدیل ہوئی. تب تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے.